من ابد علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ روزے کے حوالے سے یہ آیا مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کا جو آخری جملہ ہے لعلکم تتقون، کہ یہ روزے جو فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ چیزوں کے کرکس کو دیکھا جاتا ہے، ان کے کانسیکوینسز کو دیکھا جاتا ہے، نتائج کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا جو ہے وہ روزے سے یہ ہے کہ یہ میرے بندے روزہ رکھنے کے بعد متقی بن جائیں، تقوی اختیار کر لیں۔ ہم سے یہ تسامح ہوا کہ ہم نے پہلے حصے کو پکڑ لیا، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، اور روزوں کو ہم نے بڑی ہی دل جمعی کے ساتھ، دل بستگی کے ساتھ ہم نے رکھا، لیکن لعلکم تتقون کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کی ہم نے پرواہ نہیں کی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا، اور اس حال میں تمہیں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، تمہیں حالت اسلام پہ موت آنی چاہیے۔ تو دعا کرنی چاہیے، یا اللہ موت جب بھی دے حالت ایمان پہ موت دینا۔ میں نے تو سڈن ڈیتھس دیکھی ہیں اپنے سامنے، بے شمار لوگوں کو بازوؤں پر سر رکھے ان کی روح قبض ہوتے دیکھا ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ موت مہلت نہیں دیتی، قوت گویائی بھی چھین لیتی ہے، آپ بات ہی نہیں کر سکتے۔ میں نے بوقت موت آنکھوں میں جو بے بسی دیکھی ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس بازو پر سر اور پھر آنکھوں میں آنکھیں، اور میں سوال کر رہا ہوں، اور جو بے چارگی اور بے بسی اور جو مایوسی میں نے دیکھی ہے، ہونٹ حرکت کرنا چاہتے ہیں، حرکت نہیں کر پاتے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ حالت ایمان پہ آپ کو موت عطا فرمائے، مجھے بھی حالت ایمان پہ موت عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا، جب تم سفر کرو تو زاد راہ لے لیا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین تمہاری حیات کا زاد راہ تقوی ہے۔ سفر ہی تو ہے، میں بھی سفر پہ ہوں، آپ بھی سفر پہ ہیں۔ سفر جس کا پورا مکمل ہوگا دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے زیادہ قریب وہ ہے، متقی وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ امام بخاری کی حدیث ہے، پوچھا کہ یا رسول اللہ من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ قابل تعظیم کون ہے؟ قال اتقاہم، جو ان میں زیادہ متقی ہے وہ زیادہ تعظیم کے قابل ہے۔ تو کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ یوں کیجئے نا، ایک عالم دین، اسکالر، مفتی، ایک شیخ الحدیث کو کھڑا کر دیجئے، ساتھ ہی آپ اس کے ساتھ کسی دنیاوی اعلیٰ منصب دار کو کھڑا کر دیں، لوگ اس کو دھکا دے کے سائڈ پہ کر دیں گے اور اس کی طرف بھاگیں گے۔ معیار تقویٰ تو پھر نہ ہوا نا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ من اکرم الناس، پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ تعظیم اور تحسین کے لائق کون ہے، تکریم کے لائق کون ہے؟ فرمایا اتقاہم، جو زیادہ متقی ہے۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، امام بخاری کی حدیث دے رہا ہوں، کہ افضل کون ہے؟ ای الناس افضل، لوگوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا جو مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے اور جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ دو باتیں، جو میدان کارزار میں جہاد کرتا ہے اور جو لوگوں کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کس سے محبت فرماتا ہے؟ یہ بھی امام مسلم کی حدیث 5965 نمبر، تو فرمایا اتقا، متقی سے اللہ محبت فرماتا ہے، الغنا، غنی، بے نیاز بندے سے، الخفی، اور گوشہ نشین رہنے والے سے۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میرے تعلقات پہلے سے اس میں دائرہ میرا جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے، دوستوں کا بڑھتا چلا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔
امام ترمذی کی حدیث لے رہا ہوں جی، بغیر کسی میں تمہید کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، مجھے اور بھی بہت کچھ کہنا ہے۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں سفر پر جانے لگا ہوں اور کچھ زیادہ راہ تو عنایت فرما دیجئے، میں آپ کے پاس آؤں، میں کہوں جی میں نے کراچی جانا ہے یا میں نے اسلام آباد جانا ہے، کچھ زیادہ راہ عطا فرما دیجئے، کچھ عنایت فرمائیے۔ اس نے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے سفر پہ جانا ہے، کچھ عطا فرما دیجئے۔ تو فَزَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَىٰ، آپ نے فرمایا اللہ تیرے تقوی میں اضافہ فرما دے۔ اچھا سوال دیکھیں اور آپ کا جواب دیکھیں، فرمایا اللہ تیرے تقوی میں اضافہ فرما دے۔ وہ بھی لوگ کیسے تھے؟ اس نے آگے سے کچھ کہا نہیں ہے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ سے سفر کے لیے کچھ مانگا تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں تقوی اختیار کرو۔ فرمایا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زدنی، کچھ اور بھی عطا فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا قال وغفر ذنبک، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کا متبادل پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلے کہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر تو کوئی نعمت ہے ہی نہیں ہے، اور وہ بھی اللہ کے رسول کی زبان سے نکل رہا ہے۔ اور کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اگر تھوڑا سا کچھ اور بھی عطا ہو جائے، دیکھیں ایک دعا لی پھر دوسری لی کہ یار تو تھوڑی سی کچھ اور فرماتے، فرمایا یسر لک الخیر حیث ما کنت، تو جہاں بھی رہے اللہ تعالیٰ ہم وقت تیرے دامن کو خیر سے بھر دے، بھلائی سے بھر دے۔ کہتا ہے بس یا رسول اللہ کافی میرے لیے، اتنا ہی کافی میرے لیے، اٹھ کے چلا گیا۔ ظاہر ہے اس کے پاس اہتمام اس کے پاس ہوا، صحابہ نے اہتمام کر دیا، تو بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ حیات تو ختم ہو جانے والی ہے، لیکن آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے تقوی کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اگلی میں حدیث لیتا ہوں، افضل فضل العلم افضل من العبادت، فرمایا کہ علم عبادت سے افضل ہے۔ علم عبادت سے، دیکھیں نا میں آپ کو بات بتاتا ہوں، پورا 1 گھنٹہ 20-25 منٹ کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے رہیں گے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتی، اور جب کوئی سمجھانے والا آتا ہے سمجھانے کے لیے سارے اٹھ کے چل دیتے ہیں۔ آپ اپنا معیار دیکھیں، اپنے قول و فعل کا تضاد تو دیکھیں کہ جب سمجھانے والا سمجھانا چاہتا ہے کہ سنا کیا ہے، میں آپ کو میں دے دوں کوئی لکھ کے کوئی چیز کی، یہ میری کوئی ڈیزائر ہے تو آپ کو دے دوں، آپ اس کو چوم کے آنکھوں سے لگا کے آپ گلے میں ڈال لیں، جیب میں ڈالیں، از اٹ سفیشینٹ؟ نہیں، آپ کھولیں گے اس کو، آپ پڑھیں گے کہ یار معتبر آدمی ہے، عالم دین ہے، کچھ لکھ کے دی ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں وہ، اس کی بات کو سمجھو تو صحیح۔ تراویح پڑھ لیں گے، اس کے بعد بھاگ جائیں گے، دوڑ لگا دیں گے۔ اس سے بہتر گھر میں بیٹھ کے 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، لیکن جہاں اللہ کے کلام کی تشریح، توضیح اور وضاحت ہو رہی اس کو آ کے سماعت کر لیں، وہ آپ کو زیادہ نفع دے جائے گی۔ میں تراویح کی جماعت کی نفی نہیں کر رہا، بلکہ ان کی سگنیفیکنس میں کمپیریزن کر رہا ہوں ان کے اندر، کہ اصل سگنیفیکنس یہ ہے کہ دیکھیں پڑھا کیا ہے۔ آج رات وہ سپارہ پڑھیں گے قاری صاحب، وہ جو پڑھیں گے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آنا، کچھ پتہ نہیں چلنا کہ یہ کیا پڑھ گئے ہیں، لیکن میں تراویح کے فوراً بعد آؤں گا اور پھر میں آ کے بات کروں گا۔ یسألونک عن المحیض سے شروع کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہاری بیویوں کو مینسز ایام معمول آئے، تم نے قریب نہیں جانا۔ کیوں قریب نہیں جانا؟ پھر اس کی وجہ بھی بتاؤں گا آپ کو، پھر طلاق کی وجہ بتاؤں گا کہ عورت طلاق کے بعد کتنے پیریڈز جو ہے وہ رکے گی، ساری قرآن کی آیت پڑھتا چلا جاؤں گا۔ اور یہود و نصارہ کا معمول یہ تھا، نصارہ حالت حیض میں بیویوں کو نہیں چھوڑتے تھے، اور یہود جو تھے وہ اتنی نفرت کرتے تھے مینسز کے دوران کہ ان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، کمرے میں نہیں گھسنے دیتے تھے، چھڑی کے ساتھ کھانا دھکیل کے آگے کر دیتے تھے۔ دونوں ایکسٹریمز پہ تھے، یہ میں رات کو بتاؤں گا کہ دونوں ایکسٹریم پہ تھے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ہم تمہیں اعتدال کے ساتھ حکم دیتے ہیں کہ اس دوران عمل تزویج بنا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ شوہر اگر بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھائے دوران حیض، میں پڑھوں گا حدیث میں، صرف ناف سے لے کے گھٹنوں تک جو ہے وہ دور رہے، باقی اس کے بدن سے اگر وہ نفع اٹھاتا ہے، حظ اٹھاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو کیا آپ کو یہ قاری صاحب کے پڑھنے سے باتیں سمجھ آ جائیں گی؟ آپ کو آ جائیں گی؟ وہ پڑھیں گے
اب وہ آیات میں پڑھوں گا، انہی آیات کو، اور پھر آپ کو دین کی فہم اور ادراک دوں گا۔ اس لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا فضل العلم افضل من العبادہ۔ میرے نبی نے فرمایا، بات یاد رکھنا، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، صاحب علم جو ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے صاحب عابد سے، زاہد سے۔ علم زیادہ افضل ہے۔ فرمایا ملاک الدین الورع، اور دین کی جو اساس ہے، بنیاد ہے، وہ تقوی ہے۔ اگلی لیتے ہیں جی، کوئی صدیق اکبر کا انتقال ہوا اور وصال جب ہوا تو انہوں نے اپنے اثاثے بھیجے اپنا سید عمر فاروق کے پاس اور کہا کہ میرے انتقال کے بعد یہ عمر کے حوالے کر دینا۔ وہ اثاثہ کیا تھا جی؟ ایک خادم تھا اور ایک اونٹنی تھی، کئی عمر کے حوالے کر دینا۔ میں نے اسٹیٹ کا جو اس کے بیت المال سے جو میں نے بینیفٹ لیا کہ میرے پاس اپنی ذاتی سواری نہیں تھی، میں نے اسٹیٹ کی سواری کو استعمال کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ ان کے حوالے کر دو۔ اور ایک خادم جو تھا، وہ یہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے، جن کی سلطنت جو ہے لاکھوں مربع میل پر ایکسپینڈ کرتی جائے۔ یمن بھی آپ کے دور میں فتح ہوا، تو کہتے ہیں یہ ان کو دے دینا، یہ میں نے بیت المال سے، میں نے اپنی عمر کے 2.5 سال میں جو اسٹیٹ سے بینیفٹ لیا، یہی بینیفٹ لیا کہ ایک میں نے ملازم لیا تھا اور ایک میں نے سواری لی تھی، واپس کر دینا۔ عمر فاروق نے فرمایا انی لعالم فی آل ابی بکر من ھذا المال شیئا، کہا کہ عمر کو بتا دینا کہ آل ابی بکر کے پاس، میری پوری اولاد کے پاس اور میرے پاس اس کے سوا بیت المال کا، اسٹیٹ کا کوئی قرض نہیں ہے، یہ ہے جو میں نے دے دیا، حوالے کر دیا۔ اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا یرحم اللہ ابا بکر، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر اپنا فضل کرے، لقد اتعب من بعدہ، وہ تو ہمیں مشکل میں ڈال گئے، وہ تو ہمیں مصیبت میں ڈال گئے۔ اس قدر کم انہوں نے اسٹیٹ اور ریاست سے بینیفٹ اتنا کم لیا کہ ہمیں مشکل میں ڈال کے چلے گئے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا خلص ذنوب صغیرہا، کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچا کرو، وکبیرہا ذالک التقیٰ، اور بڑوں سے بچو، یہی تقویٰ ہے۔ اور اگلی بات وہ کیا کہتے ہیں؟ لا تحقرن صغیرۃ، لا تحقرن صغیرۃ، چھوٹے گناہوں کو کبھی ہلکا نہ جانا کرو، چھوٹے گناہوں کو کبھی ہلکا نہ جانا کرو۔ فرمایا ان الجبال من الحصا، یاد رکھو پہاڑ سنگ ریزے اور کنکریوں سے تشکیل پاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جب کنکریاں سنگ ریزے پائل اپ ہوتے چلے جاتے ہیں، سالڈ ہوتے چلے جاتے ہیں، تو آخر میں وہ چھوٹی سی ٹیلا بن جاتا ہے، پھر چھوٹی پہاڑی بن جاتی ہے، وہ پہاڑ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ صغیرہ گناہ تھوڑے تھوڑے کرتے کرتے جو ہیں یہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام کے پاس صحابہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کچھ نصیحت تو فرمائیے۔ آپ بھی کبھی کسی صاحب علم سے، کسی بزرگ سے، کسی عالم دین سے اپنے کہا کریں کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کی ذات سے ڈراتا ہوں اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا صحابہ جانتے ہو تقوی اختیار کرے گا تو کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جب تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ہر مشکل سے باہر نکال دے گا، نکال کے لے جائے گا۔ فرمایا دوسرا وعدہ تمہارے ساتھ میں یہ کرتا ہوں یرزقو من حیث لا یحتسب، کہ اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ رزق کہاں سے گیا ہے۔ بالکل ایسا، یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ فرمایا تیسرا وعدہ یہ ہے یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو یقیناً روزہ جو ہے جی میرے اور آپ کے تقوی کا جو ہے اساس اور بنیاد ہے، اسی کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اور 3 باتوں کا اگر آپ چاہیں کہ مجھے پتہ چلے کہ میں متقی ہوا ہوں یا نہیں ہوا، تو میں 3 باتیں، لنگا صاحب 3 باتیں بھی سماعت فرمائیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو حاصل نہ ہو اس پہ غم زدہ اور پشیمان نہیں ہونا، بلکہ اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ اگر آپ کے مزاج اس سانچے میں ڈھل گیا تو گویا آپ نے تقوی کا ایک جو ہے سیڑھی آپ نے عبور کر لی، ایک زینہ آپ نے طے کر لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مل جائے اس پر اگر آپ راضی ہو گئے تو سمجھے آپ متقی لوگوں کی صف میں آپ نے قدم رکھ لیا ہے۔ جو مل جائے اس پر راضی ہو جائیں، کف افسوس نہ بلیں کہ یار آج لاس ہو گیا، یہ ہونا تھا، اتنا بینیفٹ تھا، یہ نہیں ہوا، اتنا ہونا تھا، یہ نہیں ہوا، اتنا مجھے آنا تھا، نہیں آیا، پہلے سے کم آیا، نہیں، جو مل گیا کہ الحمدللہ علی احسان ہی، یا اللہ میں تو اس قابل بھی نہیں، یہ بھی تیرا احسان ہے۔ جب طبیعت اس سانچے میں ڈھل جائے تو سمجھے کہ آپ نے جو ہے وہ تقوی کو اپنے اندر داخل کر لیا، اور جو چھن جائے، جو چلا جائے، اس پر اگر آپ کو صبر و قرار آ جائے تو سمجھے آپ متقی لوگوں میں شامل ہو گئے۔
ہم چھن جانے پر کھو جانے پر نہ تو راضی ہوتے ہیں. اچھا جب آپ راضی نہیں ہوتے آپ ناراض ہوتے ہیں انوائڈ ہو جاتے ہیں. آپ کو مصیبت آ جائے گھر کا کوئی باپ فوت ہو جائے بیٹا فوت ہو جائے بیوی چلی جائے ماں چلی جائے بزنس لاس ہو جائے ڈیزاسٹر باڈی کا ڈس آرڈر شروع ہو جائے. جب آپ راضی نہیں ہوتے تو آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب آپ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتے اصل میں آپ پیغام دیتے کہ یا اللہ تو نے ٹھیک نہیں کیا. اصل پیغام یہ ہوتا ہے. ہاں تو کریں نا میرے ساتھ بات کریں آپ کھل کے بات کریں. جب اللہ آپ کے بارے میں فیصلہ کر دے کوئی فیصلہ کر دے چاہے وہ آپ کی باڈی کا ڈس آرڈر ہو آپ کے جتنے آرگنز آف باڈی ہیں اس میں کہیں خدا نہ خواستہ کی بیماری ڈکلیئر ہو جائے یا آپ کی کوئی پیاری شخصیت دنیا سے رخصت ہو جائے یا کاروبار تباہ ہو جائے. آپ نے دیکھا نہیں گل پلازا کے ملینئر لوگ جو تھے لمحوں کے اندر گراؤنڈ پہ آ گئے کاروبار تباہ ہو گئے. اور جب آپ اس فیصلے پر راضی نہیں ہوتے تو آپ پیغام کیا دیتے ہیں؟ پیغام یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. تو نے تقدیر لکھنے بھی معاذ اللہ ہمارا خیال نہیں رکھا ہماری تقدیر بھی صحیح نہیں لکھی گئی تیرا فیصلہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کے پس پردہ یہ سوچ اور فکر کار فرما ہوتی ہے اللہ کے بندوں میں آپ پر حجت قائم کرتا ہوں کوئی نقصان ہو جائے کہیں الحمدللہ اعلی احسان یا اللہ تو جیسے راضی تیری رضا میں بھی راضی ہوں. اگر اس کو لے جانے میں تیرا کاروبار کے نقصان میں میرے اپنے پیارے کو لے جانے میں تیری رضا ہے تو میں تیری رضا پر میں بھی راضی ہوں. میں بھی راضی مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. مجھے کل میری 30,000 کی سیل ہوئی 30 لاکھ کی سیل ہوئی آج ایک دم وہ ہے 1,000 پہ آ گئی. یا اللہ وہ بھی تیرا کرم تھا یہ بھی تیرا کرم ہے. میں تیرے کسی ایکٹ اور فیل کو تیرے غیر کرم پر میں محمول نہیں کرتا. آئیے جی روزے دار ہیں آپ الحمدللہ علی احسان ہی. اور یہ مہینہ کیسا ہے جی؟ شہر اللہ. کون سا مہینہ ہے؟ شہر اللہ. شہر الصبر شہر المواس. صبر کا مہینہ ہے. وہ صبر سے کیا آپ مراد لیں گے؟ کس طرح کا صبر کریں گے آپ؟ سارا دن سب کھانے پینے کا صبر کریں گے اور چیزوں کا بھی صبر کرنا ہے؟ باقیوں کا اپنے سب آرڈینیٹس کا اکاؤنٹ سیٹل کریں گے ان کی طبیعتیں سیٹ کریں گے بیوی کو شام کو ڈانٹ ٹپٹ اور ملازمین کو بھی جھڑکیاں اور برا بھلا کہنا چیزوں کو ٹالریٹ نہ کرنا اور پھر کہنا الحمدللہ میں تے بڑے صبر نہ روزہ رکھے ہے. نہیں. شہر الصبر شہر المواسات. پیشنس ان ایچ اینڈ ایوری فیلڈ اینڈ اسپیکٹ. یہ خیال رکھیے گا. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب شہر عظیم شہر مبارک شہر النعمہ شہر یزداد فیہ رزق المومن. اس میں اللہ آپ کا رزق بڑھا دے گا. میں بڑھانے کی بات نہیں کرتا. شہر الزیادہ. رزق کیسے بڑھتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ قناعت عطا فرماتا ہے صبر عطا فرما دیتا ہے. شہر تو صبر ایسا عطا فرمائیے نا کہ مطلب آج اگر آپ کے دسترخوان پہ آپ کی زوجہ یا آپ کی والدہ اگر صرف دہی بھلے رکھ دیں اور ساتھ پکوڑے نہ ہوں اور ساتھ کوئی اور فروٹ چاٹ نہ ہو تو پھر آپ صبر کا مظاہرہ کریں کہیں کہ کی گل ایک کوئی چیز بنائی ہے اور کار کوئی نہیں سی کل تو میں پھل لے کے آندا ہے وہ کتنے گیا ہے. یہی صبر کا مظاہرہ ہے. اور اگر کوئی مہمان آ جائے تو اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دیں اس کو پیش کر دو میں پانی کے گھونٹ سے روزہ کھول لوں گا. 5 انعامات آپ کو ملنے والے ہیں جی. میں کرتا ہوں جی وقت اختصار کے ساتھ. وَلَا خَلُوفُ فَمِّ صَائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. آٹومیٹکلی جب بندہ روزے سے ہوتا ہے تو معدے سے جو ہے وہ اسمیل اٹھتی ہے اور منہ سے باہر آ جاتی ہے. اللہ کے نزدیک میرے نبی نے فرمایا وہ کستوری سے اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ حَتَّى لِيُفْطِرُوا. اور جب تک روزہ افطار نہ ہو جائے سمندر کی تہہ میں مچھلیاں بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہیں. کبھی مچھلیوں کو خوراک ڈالی کچھ دیا مچھلیوں کو تو یہ عوض کس چیز کا لے رہے ہیں یہ صلہ کس چیز کا لے رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کا اللہ کے اس کے حبیب کے حکم کی تعمیل کرنے کا اللہ تعالیٰ کی حبیب کی اطاعت کرنے کا. ثمر یہ ہے کہ سمندر کی تہہ میں مچھلیاں بھی ہیں وہ بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہیں. وَيُزَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّةٌ. اللہ تعالیٰ جنت کو مزید ہر روز آراستہ فرماتا ہے. ثم یقول پھر فرماتا ہے یوشکو عبادی الصالحون کہ جنت صبر کر ان قریب میرے صالح بندے تیرے اندر داخل ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ شیاطین کو بند کر دیتا ہے اور فرمایا وَيُغْفِرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ. اور رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشش فرماتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر کہ آپ کی مراد لیلۃ القدر سے ہے؟
فرمایا لا ولکن العامل انما یوفی اجرہ اذا قضى عملہ، فرمایا نہیں میں نے لیلۃ القدر کی بات نہیں کی، ہمارا ضابطہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ لیبرر، جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو آپ اس کی اجرت سر شام اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ جب تم روزہ افطار کرتے اسی مزدور کی طرح تمہاری اجرت تمہارے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، تمہاری اجرت تمہاری بخشش ہے، تمہاری اجرت تمہاری کیا ہے؟ وہ لیلۃ القدر کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، وہ تو الگ سے معاملہ ہے، اس کا ہر آپ افتخار صاحب آپ نے روزہ افطار کرنا ہے، اللہ نے اسی جب آپ نے پہلا گھونٹ اندر لے کے جانا ہے اللہ نے آپ کو آپ کی اجرت عطا فرما دینی ہے، تو یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، جتنا بھی شکر کریں اتنا ہی کم ہے جی۔ آگے فرمایا من صام یومن، ابن ماجہ کی روایت دے رہا ہوں، فرمایا من صام یومن، جس نے ایک دن روزہ رکھا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں جی، زحزح اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 70 جو ہے وہ خریف خندوں کے برابر جو ہے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض، اللہ تعالیٰ روزے دار کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے مابین فاصلہ ہے، اتنا دور فرما دیتا ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ آپ مجھ سے پوچھ کے دیکھیے نا، میں ایک ڈائبٹک بھی ہوں، ہائپرٹینسو بھی ہوں، میں 4 دفعہ میں نے ادھر دیکھا ہے، مجھے بولا نہیں جا رہا کہ کیا ادھر کیوں دیکھتا ہوں، پانی کی تلاش کرتا ہوں، صبح سے بیٹھا ہوں اور بچوں سے کہہ رہا ہوں دعا کرو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ بات کر سکوں، میرا حلق جو ہے وہ بالکل خشک ہوتا چلا جا رہا ہے اور کانٹے چبھتے ہیں، زبان پیچھے کو میری کھینچ رہی ہے، تو میں نے کہا دعا کرو۔ یہ وہ لمحے، ان لمحات کے باوجود میں آپ کے سامنے منبر رسول پہ بیٹھا ہوں اور آپ سے کلام کر رہا ہوں، تو یہ اس کا کرم ہے، اور یقین اللہ تعالیٰ اجر دینے والی ذات ہے۔ اور ایک بات اور خیال رکھیے گا، ترک معصیت، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ترک معصیت بھی ضروری ہے، اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ رسالت میں آپ نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور، روزہ رکھ کے جو جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، والجہل، اور جہالت نہیں چھوڑتا، والعمل، اور عمل نہیں چھوڑتا برا، فلا حاجت للہ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بڑا کلیئر کٹ میسج ہے۔ روزہ رکھ کے جھوٹ بھی بولنا ہے، جہالت کی بات بھی کرنی ہے، اور نافرمانی بھی کرنی ہے، ان ساری باتوں کے باوجود آپ پھر روزے دار ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو نہ تمہاری بھوک کی ضرورت ہے نہ تمہاری پیاس کی ضرورت ہے، اصل اللہ کو جس چیز کی ضرورت ہے لعلکم تتقون، کس کی ضرورت ہے جی؟ لعلکم تتقون، تقوی کی ضرورت ہے جی۔ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں جی، آپ سے بھی میں وہ بات عرض کرتا ہوں، آپ بھی سماعت کیجئے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی علامہ صاحب میں بڑا حوصلے والا آدمی ہوں، بڑا ٹالرنس لیول میرا، ایکریٹ ٹالرنس لیول ہے میرا، پر اگلا بات ایسی کرتا ہے میرے تن بدن میں آگ لگا دیتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں پھر پھٹ پڑتا ہوں، پھر میں چھڑتا نہیں۔ یہ مجھے لوگ کہتے ہیں، وگرنہ میں بہت اچھا ہوں، میرے اچھے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر میں اس سے کہتا ہوں دیکھو میری بات سنو، ایک میری بات ضرور یاد رکھنا، جاہل کی ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، دیتے ہیں نا صدقہ، بیٹا بیمار ہے صدقہ، حاجت ہو گئی صدقہ، اللہ کی راہ میں صدقات خیرات کرتے ہیں۔ یہ جملہ اپنے دل کی لوح پر لکھ لیجئے کہ جاہل کی بات کو برداشت کر لینا ہی آپ کی عقل کا صدقہ ہے، یہ آپ کی عقل کا صدقہ ہے۔ یہی تو ٹالرنس لیول ہے کہ جاہل بات کر جائے اور حافظ سرفراز صاحب برداشت کر کے خاموش ہو جائیں، اس کو ریئیکٹ نہ کریں، رسپونڈ نہ کریں، جواب نہ دیں، جاہل کی بات کو برداشت کرنا۔ آپ تو کہتے ہیں ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم کہتے ہیں میں بہت جینیس ہوں، میں بہت ذہین ہوں۔ آپ کی ذہانت کا پتہ اس وقت چلے گا جب جاہل آپ کو اریٹیٹ کرے اور اس کی بات کو آپ برداشت کر جائیں، یہی آپ کی عقل کا صدقہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں یہ صدقہ آپ اکثر دیا کریں گے۔ نہیں وعدہ کر لیں علامہ صاحب، جہاں تک ہو سکا ہم اپنی عقل کا بھی صدقہ دیں گے، جاہل کی بات کو برداشت کر جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، آیت دوبارہ دہراتا ہوں، گزشتہ جمعہ پڑھی ہے، ایمان والو تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال میرے ذکر سے غافل نہ کر دیں، فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جس نے یہ کام کیا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ وانفقوا مما رزقناکم، اللہ فرماتے ہیں خرچ کرو جو رزق تمہیں میں نے دیا ہے، جو رزق تمہیں کس نے دیا ہے؟ میں نے دیا ہے۔
تو گویا سب سے پہلے اللہ نے آپ کے مال کی نفی کی ہے، آپ کی ملکیت کی اونرشپ کو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مسترد کر دیا، فرمایا تمہارا ہے ہی نہیں ہے، تمہارا ہے ہی نہیں ہے، آپ تو بس امین ہیں، امانت دار ہیں جو اللہ کی امانت کو لے کے بیٹھے ہیں، یہ آپ کا نہیں ہے۔ فرمایا انفقوا مما رزقناکم، جو رزق تمہیں میں نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبلی، پھر وجہ بھی بتائی، اس سے پہلے ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ میں تم میں سے کسی پر موت کو مسلط کر دوں، تم پر میں موت مسلط کر دوں، فَيَقُولُ رَبِّي، اور تم کہے اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ جسٹ اے مومنٹ، اے فیو منٹ، یا اللہ چند لمحے دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے، گھنٹے نہیں لمحے مانگ رہے ہیں، یا اللہ کچھ لمحے دے دے تاکہ میں فاصدقا، تاکہ میں صدقہ کر دوں فٹافٹ، یہ گھر اس کا، یہ مکان اس کا، وہ پلاٹ اس کا، وہ مسجد کا، وہ مدرسے کا، یہ فلاں کا فلاں کا، فاصدقا، میں صدقہ کر دوں، اکن من الصالحین، اور یا اللہ میں فٹافٹ میں نیکوں میں شمار ہو جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، ایسا تو نہیں کبھی ہوگا، جو میں نے وقت مقرر کر رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ایک مائکرو سیکنڈ نہ اس سے آگے ہونے دوں گا نہ پیچھے ہونے دوں گا، تمہاری زبان نہیں کھلنے دوں گا، تمہارے ہونٹ جو ہے ان کی پھڑپڑاہٹ کو روک لوں گا، تم کسی کو نصیحت نہ کر سکو۔ جب حیات تھی پھر کیوں نہیں کیا؟ جب قوت گویائی تھی، توانائی تھی، تندرستی تھی، تب تم نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ تم جو عمل کرتے ہو۔ انفاق کہتے ہیں وہ مال جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، اور انفاق جو ہے یہ بنیادی چیز ہے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا۔ ٹھیک ہو گیا جی، بس 2 آیات اور پڑھتے ہیں جی، پھر آپ کے پاس چلتے ہیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بات کروں گا جی ابھی آپ کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، یہ جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں نا، بخل کرتے ہیں، وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اللہ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کرتے کیا ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اصل میں یہ مجھے بھی جھٹلاتے ہیں، میری آخرت کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ آپ نے بات پر غور کیا؟ جب آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا، پیچھے کر لیا، اپنی مٹھی کو بند کر لیا، اللہ فرماتے ہیں اصل میں تم ان کی سائیکالوجی نہیں سمجھتے، ان کی سائیکی یہ ہے، ایک یہ مجھے جھٹلاتے ہیں اور ایک میری آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ اگر نہ جھٹلاتے کبھی ایسا نہ کرتے، اور میں ان سے بے نیاز ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور سورۃ سبا میں اللہ فرماتے ہیں انفقتم، یہ ذرا غور سے سنیے گا، آپ کی توجہ میری طرف ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ چلیں، اللہ فرماتے ہیں انفقت من شیء، تم جو کچھ بھی میرے راستے میں دیتے ہو، فرماتے ہیں فہو یخلفہ، میں رب تمہیں اس کا متبادل عطا کر دیتا ہوں۔ آپ کو رب کی ذات پہ یقین ہے، کلام الہی پر یقین ہے، تو آج میں نے سورۃ سبا کی آیت پڑھی ہے، اس یقین کے ساتھ آپ نے رب کے اس گھر سے باہر جانا ہے کہ آج ہمیں کامل، پہلے بھی یقین تھا لیکن مولانا نے آیت پڑھی، آج ہمیں ایک یقین کامل ہے کہ جو خرچ کریں گے اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اس کا متبادل دے دیتا ہوں۔ تم مت بھولو کہ تم نے خرچ کیا اور میں تمہاری روح قبض کر لوں گا، اس سے پہلے میں تمہیں اس کا متبادل دے دوں گا، چاہے وہ تمہارے امن کی صورت میں ہو، چاہے تمہارے رشتوں کی محبت کی صورت میں ہو، چاہے وہ چاہتوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ بزنس کی صورت میں ہو، چاہے وہ تمہاری صحت کی صورت میں ہو، تمہارا رب تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس کا متبادل تمہیں نہ دے۔ اس کی صورت کیا ہوگی یہ فیصلہ اللہ فرماتے ہیں میں خود کرتا ہوں، میں نے کس صورت میں تم پر مصیبت ڈالنی ہے اور کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس طرف رکھے اور ہم خیال کریں۔ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھے قرض دے دے فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بڑھا کے اضافہ کر کے دے دوں گا۔ ابو دہدہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ صورت آپ جو نازل ہوئی ہے، میرے پاس 2 باغ ہیں، عالیہ اور سافلہ، 2 باغ، ایک بلندی پر ہے اور ایک کھجوروں کے، اور میں چاہتا ہوں میں دونوں باغ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرض مانگا ہے تو میرے رب نے مجھ سے مانگا ہے تو کیسے میں نہ دوں؟ تو فرمایا اچھا تو بڑی اچھی بات ہے، تو کہا یا رسول اللہ فرمایا دونوں باغ نہ دو، ایک ابو دہدہ ایک دو۔ کہا اچھا یا رسول اللہ پھر میں ایسا کرتا ہوں میں یہ سافلہ والا باغ جو ہے نا یہ میں دیتا ہوں، کیونکہ اس میں کھجوروں کے 600 درخت ہیں۔ آپ ان کا حوصلہ دیکھیے، آپ ان کا حوصلہ اور ان کی تھنکنگ دیکھیے کہ ایک درخت نہیں 600 کھجور کے درخت، ان کا پھل کتنا ہوگا، تجارت کتنی ہوگی، ان کی قیمت کتنی ہوگی۔ دونوں کا کہا، فرمایا نہیں ایک دو، کہا پھر دونوں میں سے وہ دوں گا جس کے اندر 600 درخت ہیں جو زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر جب آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو نکلتے واپس آ گئے، تو
کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنی ہے۔ فرمایا کیا پوچھو؟ یا رسول اللہ یہ جو میں نے باغ دیا ہے کیا میری اس سے بخشش ہو جائے گی اور میری بیوی کی ہو جائے گی اور میرے بچوں کی ہو جائے؟ فرمایا ہاں ہاں سب کی بخشش ہو جائے گی۔ سیدھے باغ میں گئے، بیوی کھجوریں چن رہی تھی، امپلائیز بھی کھجوریں پک کر رہے تھے، چن رہے تھے، اور چھوٹے بچے ابو دہدا کے ساتھ تھے، وہ کھجوریں کھا رہے تھے۔ ابو دہدا نے بتایا کہ باغ ہمارا نہیں ہے۔ بیوی نے کھجوریں نیچے پھینک دیں اور بچوں کے منہ میں انگلیاں مار کے کھجوریں واپس نکال دیں کہ یہ اب اللہ کا ہو چکا۔ کس کا ہو چکا ہے؟ آپ ان لوگوں کو حوصلہ دیکھیں کہ ان کا حوصلہ کیسا تھا۔ انہوں نے پلٹ کے کبھی اپنے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم محتاج ہو جائیں گے، یہ ہماری یہ حالت ہوگی۔ اگلی بات میں دیکھتا ہوں جی، دوسری آل عمران کی جب آیت نازل ہوئی، طلحہ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اور لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کیا کرو جو تمہیں زیادہ پسند ہو۔ رائٹ؟ میں نے چوتھے پارے کی آیت پڑھی، اللہ کی راہ میں کون سی چیز پسند کرنی ہے؟ جب 27ویں کا ختم ہوگا تو آپ بڑی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے ضرور میرے لیے سوٹ لے، اور لاتے ہیں آلریڈی، یہ آپ کا شعار ہے۔ آپ نے قاری صاحب کے لیے بھی لانا ہے اور وہ ہمارے جو سناتے ہیں ان کے لیے بھی لانا ہے، امام کے لیے بھی لانا ہے، اور پھر آپ نے من و ان اس پر عمل کرنا ہے۔ خود جانا ہے ایمپوریم، برانڈ کے سوٹ لے کے آنے ہیں، اور ہمارے لیے آپ نہیں چھلے چلے جانا ہے۔ ملازم سے کہنا کہ یار 6-10 سوٹ لے کے آ جاتے نا، میں 27 لے کے جانے نے، تاکہ آپ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کے مصداق ہو جائیں۔ میں آگے جا کے بات کرتا ہوں۔ آپ کہیں ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کہیے نا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ایسے دوہرے معیار سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اگر میرا کوئی مد مقابل جس کو میں نے دینا ہے، کسی خاتون کو میں نے دینا ہے، وہ خاتون وہی پہنے گی جو میری ماں پہنے گی، وہ وہی پہنے گی۔ شیر خدا تشریف فرما تھے، ملازم کو بھیجا، جاؤ 2 سوٹ لے کے آ جاؤ۔ غلام قمر گیا، 2 سوٹ لے کے آ گیا، تو آپ نے دونوں پکڑی، فرمایا یہ کیا ہے؟ دونوں کو دیکھا، کیا ہے یہ؟ کہتا ہے جی یہ امیر المومنین یہ آپ کے لیے ہے اور یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے محسوس کیا، آپ نے بھیجا اس کو، دونوں سوٹ آپ نے دیکھے نا، تو فرمایا تمہارا کون سا ہے؟ کہتا ہے میرا یہ ہے، میرے لیے یہ۔ تو کہ یار یہ تو مجھے تھوڑا کاسٹلی لگ رہا ہے، بہتر لگ رہا ہے، یہ تو کچھ مہنگا ہے، اچھا ہے۔ تو کہتے جی آپ امیر المومنین ہیں تو یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ نے ہاتھ بدلے، میں ابھی یہ تیرا ہے اور یہ میرا ہے، اب یہ تیرا ہے اور یہ میرا ہے، آپ نے بدل لیا۔ آپ نے ایسا ہی کرنا ہے، اپنی ذات وہ معیار اور پیمانہ ہے، کم کر لیں۔ دینا ہے تو اس کو وہی دیں جو آپ کی بیوی پہنے گی، جو آپ کی والدہ پہنیں گی، جو آپ کی بیٹی پہنے گی، جو آپ کا بیٹا پہنے گا، جو آپ کا پوتا پہنے گا۔ دینا تو اللہ کی راہ میں دیں، اور پھر کیا ہو جائے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما، میں ٹھیک نہیں ہے، اینٹیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، بجائے اس کو 18 انچ کرنے کے 9 انچ کر دوں اور اس کے اوپر عالی شان بلڈنگ کھڑی کر دوں، کیا اس بلڈنگ کی آپ ضمانت دیتے ہیں؟ وہ آرائش اور زیبائش کہاں چلی جائے گی؟ عمارت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی اعلیٰ ترین اشیاء سے مزین کیوں نہ ہو، اگر اس کی بنیادیں کمزور ہیں تو عمارت کبھی دیر پا نہیں ہوتی، وہ نفع آپ کو نہیں دے سکتی۔ اسی طرح بات یاد رکھیے گا، روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ روزہ اسلام کا کیا ہے؟ زکوٰۃ اسلام کا جو ہے 5 ارکان میں سے تیسرا اہم ترین رکن ہے، اور اگر آپ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اور شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں دیتے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عمارت قائم رہے گی آپ کے دین اور اسلام کی عمارت؟ اور یہ بھی بتا دوں کہ زکوٰۃ کا انکار ویسے بھی کفر ہے، ویسے بندہ کیا ہو جاتا ہے، اور تمام ہمارے محدثین کا کنسنسس ہے اس پر کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ کافر ہوتا ہے۔ میں ایک حدیث لیتا ہوں جی آپ کے سامنے، حدیث بنا کے پھر اس کی بات کرتا ہوں جی۔ ابی بن کعب کے بعد جو ہے بنت مخاص ایک اونٹنی 1 سال کا بچہ لیا، تو اس نے کہا یہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ، اور وہ بھی 1 سال کی اونٹنی۔ انہوں نے کہا مجھے اس سے زیادہ حکم نہیں ہے، مجھے اس سے زیادہ حکم نہیں ہے، آپ کے اونٹوں کی زکوٰۃ 1 سالہ اونٹنی وہ بنت مخاض وہ بنتی ہے، میں وہی لے کے جاؤں گا، چونکہ مجھے اللہ کے رسول نے یہی حکم دیا ہے، میں اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔ اسے کہ نہیں آپ نہ یہ سواری کے قابل ہے، نہ یہ دودھ دیتی، آپ کے کس کام؟ کہتا ہے کام ہو یا ابی بن کعب نے مجھے سے غرض نہیں ہے اس کا کام دیتی ہے یا نہیں دیتی، مجھے یہ پتا ہے کہ حکم مصطفیٰ کیا ہے، مجھے یہ پتا ہے صرف، اس کے علاوہ کہتا نہیں یار تیری مہربانی۔ کہتا نہیں۔ پھر ایک بات ہے، رسالت باب سے واپس آ رہے ہیں، سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، ان کا فلاں جگہ ان کی راہ گزر ہے،
آؤ چلے جاؤ وہاں ان سے بات کر لو، اگر وہ اجازت دیں گے تو میں لوں گا، وگرنہ میں نہیں لوں گا۔ کہتے ہیں چلو چلتے۔ اب آپ دیکھیں بات اونٹنی دینی ہے، اور جو سب سے بہترین سرخ رنگ کی اونٹنی، سرخ اونٹ بڑے مہنگے ہوتے ہیں جی۔ اب بھی میں نے اس کی پرائس دیکھی، وہ 35 لاکھ کا ہے ایک اونٹ جو ہے، سرخ اونٹ 35 لاکھ اس کی پرائس بنتی ہے۔ وہ اونٹ پکڑا اور پکڑ کے جا کے راستے میں بیٹھ گئے، اور ساتھ ابی بن کعب بھی چلے گئے۔ رسالت واصف کا جب گزر ہوا، رکے تو کہا یا رسول اللہ، ابی بن کعب نے سلام عرض کیا اور کہا یہ اس کے پاس بھیجا تھا تو اس کی زکوٰۃ ایک اونٹنی بنتی ہے، ایک سالہ اونٹنی۔ تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، نہ تو یہ دودھ دیتی ہے، نہ یہ سواری کے قابل ہے، میں ذاک الذی علیک، میرے نبی نے فرمایا تیری یہی بنتی ہے زکوٰۃ، ہم نے تجھے زکوٰۃ دے دی، تیری یہی بنتی ہے۔ فَإِن تَطَوَّعَتْ بِخَيْرٍ أَجْرَكَ اللَّهُ فِيهِ، اگر تو اس سے بڑھ کے زیادہ دینا چاہتا ہے تو تیرے لیے اللہ کا اجر لامحدود ہے، اجر لامحدود ہے۔ آپ کی زکوٰۃ 2.5% بنتی ہے، گو اپ ٹو 3%۔ میں یہ کہتا ہوں آپ سے 2.5 پر نہ سٹے کریں، اس کو 3% نکالیں، 2.5 زکوٰۃ کی مد میں ڈیڈکٹ ہوگی، اور باقی جو ہے 0.5 آپ کی صدقے میں چلی جائے گی۔ جو لمٹ اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کی ہے اس سے تھوڑا ایکسیڈ کر جایا کرے۔ کیا کر جایا کرے؟ ایکسیڈ کر جایا کرے۔ کہ یا رسول اللہ یہ قبول فرما لیجئے، تو آپ نے فرمایا وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ، اگر تو زیادہ اچھی اونٹنی دینا چاہتا ہے تو دے دے، میں ہم قبول کر لیں گے۔ قَالَ فَهَا هِيَ، دوڑا گیا، اونٹنی کی نکیل پکڑی کھینچ کے، فَهَا هِيَ یا رسول اللہ میں تو ساتھ لے کے آیا ہوں، میں تو ساتھ لے کے آیا ہوں اس سوچ پر کہ اللہ نہ کرے اگر میری روح قبض ہو جائے، مجھے موت آ جائے اور یہ اونٹنی باڑے میں کھڑی رہے، میں ارادہ کر کے چلوں اور مجھے دینے کی مہلت نہ ملے۔ میں نے وہ وقت ضائع ہی نہیں کیا، اس کو میں پکڑ کے ساتھ لایا ہوں، اسے قبول فرما لیجیے۔ کبھی سیدنا صدیق اکبر غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئے، فوراً واپس نکل آئے۔ آپ کی زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے، غسل تو فرما لیتے۔ کہنے میرے دل میں خیال آیا کہ میں ابھی باہر جا کے صدقہ کروں گا، ایک سوٹ میں نے ایک مفلس ساتھی کو دیکھا ہے، اس کو سوٹ دوں گا، تو فرمایا غسل تو کر لیجئے۔ تو کہتے آپ ضمانت دے دیں میری حیات کی تو میں غسل کر لیتا ہوں۔ تو کہتی میں کہاں ضمانت دوں گی، پھر ہٹ جاؤ پیچھے، مشورے مت دو مجھے۔ آپ نے سوٹ پکڑا، صدقہ کیا، پھر آ کے غسل کیا۔ جب ارادہ اور نیت اللہ کی راہ میں دینے کی بنے تو لیت و لال نہ کیا کریں، unnecessary ڈیلے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ رسالت امام نے دعا ہاتھ اٹھایا، فرمایا مالی ببرکہ، یا اللہ اس کے مال اور اس کی برکت عطا فرما دے۔ اس شخص کے اونٹنیوں کے باڑے سنبھالے نہیں جاتے تھے، اتنا رزق اس کو ملا، اتنا ملا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے نا جب آپ نے پڑھا کتابوں میں کہ منکرین زکوٰۃ تھے، انہوں نے انکار کیا، تو صدیق اکبر نے کیا کہا تھا؟ ایک تاریخی جملہ کہا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا واللہ لأقاتلن، خدا کی قسم میں ہر شخص سے جہاد کروں گا، فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جو نماز اور زکوٰۃ دونوں کے مابین ڈفرنس کرے گا کہ نماز ضروری ہے زکوٰۃ نہ بھی دو تو کوئی حرج نہیں، فرمایا میں صدیق اس کے ساتھ جہاد کروں گا اور اس کا سر تن سے جدا کروں گا، اسے میں خود اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ جو نماز اور زکوٰۃ کے مابین جو ہے وہ اس کو فرق ڈالتا ہے کہ نماز واجب اور فرض ہے، اس کی ثواب باز پرس ہوگی اور زکوٰۃ کی نہیں ہوگی، فرمایا میں جہاد کروں گا۔ فإن الزکوٰۃ حق المالی، فرمایا زکوٰۃ مال کا حق ہے، ولو منعونی اناکا کانوا یعدونہا فی الی رسول اللہ، اور جو میرے نبی کے دور میں اونٹنی کی ایک نکیل بھی زکوٰۃ دیتا تھا اور اب وہ نہیں دے رہا، لا قاتلتہم علی منعہا، میں اس بات پر اس کی گردن اڑاؤں گا کہ اس نے کیوں نہیں دی زکوٰۃ۔ اور اس پر اختلاف تھا، عمر فاروق ناراض، عثمان غنی ناراض، شیر خدا ناراض کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے آرڈیننس جاری کر دیا کہ میں جہاد کروں گا، ابھی آپ کا وصال ہوا ہے، اور خطرہ ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اس خدشے کے تحت لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، قبیلے اور جو بستیاں جو ہیں ان قبائل کے اندر بنو غطفان تھا، فزارہ اور بنو سلیم، یہ 3 قبیلے تھے جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا۔ عمر فاروق کو جواب دیا، تینوں اکٹھے ہو کے آئے تھے۔ صدیق اکبر نے کہا ہٹ جاؤ میرے راستے سے، مجھے بات نہ کرنا، اگر جو بندہ میرے نبی کے دور میں ایک اونٹ کی نکیل بھی بطور زکوٰۃ دیتا تھا میں خود اس سے وصول کرنے جاؤں گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نتیجہ پھر کیا نکلا؟ یہ میرے بچے آ رہے ہیں جی، دونوں میرے شاگرد ہیں، تو میرا تو بھرم رکھیے نا، خیال کیجیے ان کا۔ اچھا وہ آپ نے فرمایا، اچھا پھر نتیجہ پھر کیا نکلا؟ سنتے جائیے۔
تینوں قبیلوں نے آ کے خود مسجد نبوی میں صدیق اکبر کے ہاتھوں میں زکوٰۃ ادا کی کہ ہم سب پورے کے پورے قبیلے آ گئے اور زکوٰۃ ادا کی۔ اس پر عمر فاروق شیر خدا عثمان غنی نے کہا کہ اللہ تبارک واللہ ما حاول ان رأیت ان قد شرح اللہ صدر ابی بکر، خدا کی قسم اب ہمیں پتہ چلا کہ میرے نبی فرماتے تھے اللہ جو میرے سینے میں نازل فرماتا ہے میں صدیق کے سینے میں منتقل کر دیتا ہوں۔ آج پتہ چلا کہ اللہ نے صدیق کو انشراح صدر عطا فرما رکھا تھا، آپ کا فیصلہ درست تھا۔ آج آپ کمپرومائز کر لیتے، پہلے مرحلے پر نتیجہ کیا نکلتا؟ قیامت تک مسلمان زکوٰۃ دینے سے بھاگنا شروع کر دیتے۔ بس اوقات آدمی کو سخت ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زندگی میں ایسے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ میں بہت سی باتیں پھر کچھ اگلے جمعے کر لوں گا، اب ذرا سے مسائل کی بات ہی آپ سے کر لیتے ہیں۔ ابھی میں پھر بات کروں گا زکوٰۃ پہ، نہ کروں؟ کرنی چاہیے، سنا کریں باتیں میری، اور یہ سوچ کے سنا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علامہ صاحب کی صورت میں جو نعمت عطا کی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وہ انتہائی معتدل آدمی ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے وہ استاد ہیں، پچھلے 41 سال سے حدیث فقہ اور تفسیر پڑھا رہے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ان کی ہر بات ہمارے لیے حجت ہے۔ میری ہر بات آپ کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس لیے کہ میری بات میری ہے ہی نہیں، یا تو میرے رب کی ہے یا میرے رسول کی ہے، وہ میری ہے ہی نہیں ہے، اس لیے میری ہر بات آپ کی حجت ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت کرنا ہے جی۔ اب میں مسائل کی طرف آتا ہوں جی۔ زکوٰۃ کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، مسلمان ہو، آر یو الرٹ؟ جی بالکل، بالغ ہونا شرط ہے، اور آپ کا مسلمان ہونا شرط ہے، عاقل ہونا شرط ہے۔ عاقل سے کیا مراد لیتے ہیں؟ عقل والا ہو۔ یس، آپ نے کیسی بات کہہ دی۔ چلیں، آزاد بھی ہو اور مالک نصاب بھی ہو، اور اگلی بات 3 پوائنٹس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ آپ نے بھولنا نہیں، میرے ساتھ ساتھ آپ نے بات کی ان 3 پوائنٹس کو۔ نمبر 1، یو ہیو اے کمپلیٹ اونرشپ۔ نمبر 1، کاؤنٹ اٹ۔ نمبر 1، کمپلیٹ اونرشپ، ملکیت، مکمل ملکیت۔ نمبر 2، آپ کا پوزیشن، کیا؟ پوزیشن۔ یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آگے مسائل بتانے جا رہا ہوں تو میں نے بات کرنی ہے، آپ نے تھوڑا اریٹیٹ ہونے کا، علامہ صاحب یہ کیسے؟ نمبر 1 اونرشپ، نمبر 2 پوزیشن، نمبر 3 ڈسپوزیشن، رائٹ ٹو ڈسپوز اٹ آف، رائٹ ٹو ڈسپوز اٹ آف، چیز پر تصرف کا اختیار۔ زوجہ ہے آپ کی، زیور کی مالک بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا پوزیشن بھی ہے، شوہر دیتا ہی نہیں، چلنا سا دیتے ہی نہیں ہے۔ شی ہیزنٹ اینی کائنڈ آف رائٹ ٹو ڈسپوز اٹ آف، اس کے پاس اس کو بیچنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ وہ شوہر نے قبضہ کر لیا، ساس نے قبضہ کر لیا، وہ دیتے نہیں ہے، زکوٰۃ دے گی نہیں۔ تیسرا ایلیمنٹ جو ہے ایلیمنیٹ ہو رہا ہے، تو گویا آپ نے یہ بات سیکھ لی۔ نمبر 1 اونرشپ، ملکیت، نمبر 2 پوزیشن، قبضہ، نمبر 3 رائٹ ٹو ڈسپوز اٹ آف، اور ڈسپوزیشن، اس کو بیچنے کا، خریدنے کا، استعمال کرنے کا اختیار۔ اب یہ بات بھولے گی تو نہیں آپ کو؟ میرا پلاٹ ہے، جسٹ آئی ایم سائٹنگ این ایگزامپل، آئی ہیو این کائنڈ آف پلاٹ، میرا کوئی نہیں ہے بٹ آئی ایم سائٹنگ این ایگزامپل۔ پلاٹ ہے، ڈاکومنٹس بھی میرے پاس ہیں، میں مالک بھی ہوں، پر آئی کانٹ سیل، میں بیچ نہیں سکتا، میں اس پر گھر بھی تعمیر نہیں کر سکتا، کسی نے قبضہ کر رکھا ہے، کسی نے، اور وہ ہے بھی مال تجارت، ہے بھی مال، لیا میں نے بیچنے کے لیے تھا، مالک بھی ہوں، کاغذات بھی میرے پاس ہیں، قبضہ کسی اور کا ہے، زکوٰۃ ہوگی؟ ابھی تو اصول سمجھائے ہیں، بتائیے نا، کوئی علامہ صاحب نہیں ہوگی، کیونکہ جو تیسرا ایلیمنٹ ہے ڈسپوزیشن کا وہ نہیں ہے۔ یہ میں ایک اور بھی بڑی بات آپ کے ساتھ عام کرتا چلا جاؤں، یہ آپ نے پلاٹ خریدے ہیں، دکانیں ہیں، اور پلاٹ خریدا ہے، دکانیں بنانی ہیں، کیا بنانی؟ شاپس، اور یا فلیٹ بنانے ہیں، دیں گے زکوٰۃ زمین پر، پلاٹ پر؟ نیت کیا ہے؟ شاپس اور کوئی فلیٹ بنا کے کہاں دینا ہے؟ رینٹ آؤٹ کرنا ہے، زکوٰۃ دیں گے؟ نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے۔ وہ پلاٹ آپ کا مال تجارت خود نہیں ہے، بلکہ آپ کی نیت ہے اس پر میں نے دکانیں، شاپس بنانی ہے یا گھر بنا کے کرائے پہ دینا ہے۔ اگر وہ مال تجارت ہے، اس کو بیچ کے آگے اور خریدنا ہے، اس کو بیچ کے آگے اور لینا ہے۔ اگر مال تجارت ہے پھر زکوٰۃ، ورنہ زکوٰۃ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آئیے اس پر حدیث بھی لے لیتے ہیں جی، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ جیسا جی آپ لوگوں نے ایک پلاٹ خریدا ہے،
آپ لوگوں نے پلاٹ خریدا ہے اور سوچا کہ یار میں نے پوچھا کیوں لیا ہے؟ علامہ صاحب ضرورت پڑ جائے گی، کبھی بیچ دوں گا، رکھ لوں گا، گھر بنا لوں گا، ضرورت پڑی تو بیچ دوں گا۔ ایٹ اے ٹائم 2-3 انٹینشنز چل رہے ہیں، ایٹ اے ٹائم 2-3 انٹینشنز، ارادے چل رہے ہیں۔ ضرورت پڑ گئی تو سیل آؤٹ کر دوں گا، نہ پڑی تو رہنے دوں گا۔ اب اس ان بٹوین ہیں۔ ابن عمر راوی ہیں اس حدیث کے، قولا لیس فی العروض زکاتن الا ما کان للتجارہ، سامان تجارت کے علاوہ کسی پر زکوٰۃ نہیں۔ وہ پلاٹ جو آپ نے لے کے رکھا ہے کہ بیٹی کو دے دوں گا، خود گھر بنا لوں گا، جب آئندہ وقت آئے گا تو اس کو بیچ کے میں کسی کام کے اندر لے آؤں گا، جب ایسی نیت آ جائے کہ یہ پلاٹ بوقت ضرورت میرے کام آئے گا، یہ وہ مال تجارت نہیں ہے۔ تجارت کا مال وہ ہے جو آپ نے لے رکھا ہے، اور ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو سیل اٹ آؤٹ، آپ نے اس کو بیچنا ہے، اور بیچ کے جب پراپر قیمت ریز ہوتی ہے، ہائی پرائسز ہوتی ہیں، اس کو بیچ کے اس کے ساتھ آپ نے نیا پلاٹ خریدا، پراپرٹی کا کام کہہ لیں جی آپ، اگر اس کو بیچا، آگے بیچا، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگلی بات لیتے ہیں، دونوں ارادے میں نے آپ کو بتا دیا ہوں گے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی اور وہ مال تجارت نہیں رہے گا۔ اچھا، آپ نے گھر خریدا ہے اور قبضہ نہیں ملا جی آپ کو، تو کیا ہوگا؟ گھر خریدا ہے بیچنے کے لیے، کس کے لیے خریدا ہے؟ میں مکان خریدتا ہوں اور میں اپنی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کو نہیں کہتا، میں خود کہتا ہوں کہ میں نے مکان خریدا، یہ ایک مثال دے رہا ہوں، اور اس کو میں نے بیچنے کے لیے لیا ہے، لیکن وہ بھی مالک قبضہ نہیں دے رہا، زکوٰۃ دوں اس پہ؟ پوزیشن نہیں میرے پاس۔ آپ بتائیے علامہ صاحب، جو آپ نے 3 اصول بیان فرمائے ہیں نا، ان تینوں جو پرنسپل ہیں، ان پرنسپلز کے مطابق جو ایک تھرڈ پرنسپل ہے ڈسپوزیشن کا، وہ نہیں ہے، چونکہ آپ کے پاس پوزیشن بھی نہیں ہے اور رائٹ بھی نہیں اس کو ڈسپوز آف کرنے کا، لہٰذا اس پر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اگر یہاں تک بات کلیئر تو میں آگے چلوں؟ اچھا جی، اب بھی کچھ مال ایسے ہیں جن پر، گاڑیوں پر زکوٰۃ ہے یا آپ کی گاڑیاں جو ہیں، سواریوں پر، قیمتی ملبوسات پر، مکان پر، فرنیچر پر، گودام جو عمارت ہے اس کا سٹرکچر ہے، کتابوں پر، دکانوں پر، فلیٹ پر، موبائل پر، ہوٹلز پر زکوٰۃ ہے یا آپ مالک ہیں ان کے؟ نہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹیلی ویژن پر، LCDs پر، فیکٹریوں پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں، زکوٰۃ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ فارم ہاؤسز پہ زکوٰۃ ہے، آرٹیفیشل جیولری پہ ہے، ہیرے، ڈائمنڈز، سفائر، جیٹ، ہے زکوٰۃ؟ چلیں بتائیے، ڈائمنڈ، سفائر ہے، جیٹ ہے، یہ یاقوت، نیلم، ہیرے، ان پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کی بیگم کے پاس اگر ہیروں کا سیٹ ہے، اس میں گولڈ ہے تو گولڈ پر زکوٰۃ ہوگی، ہیروں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ پریشس سٹونز پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، اگر وہ مال تجارت ہے، آپ وہ سٹون خریدتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں، ان پر پھر زکوٰۃ ہے، ان پر پھر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، کیونکہ قرآن کریم نے جس سے ذکر کیا، والذین یکنزون الذھب والفضہ، اللہ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سونے کو اور چاندی کو، کون سے 2 ورڈ یوز ہوئے ہیں جی؟ سونا اور چاندی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ چلیں آیت پوری سن لیجیے، اللہ فرماتے ہیں اور سونا چاندی جمع کر لیا، سونے چاندی کے ساتھ ساتھ اتنی مالیت کو بھی شمار کریں۔ دیکھیں نا، 7.5 تولے سونے کتنے کا ہوگا؟ کوئی بتا دے گا مجھے؟ 35-40؟ رانا صاحب کتنا ہوگا؟ افتخار صاحب کتنا ہو جائے گا؟ اچھا، آپ کہتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ یکنزون الذھب والفضہ، سونا چاندی، میرے پاس تو نہیں ہے، پر آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ 50 لاکھ موجود ہے، تو کیا اس کو کنسیڈر کریں گے آپ؟ یس، یوں کہیے علامہ صاحب، سونا چاندی یا اس کی مالیت یا اس کی جو اماؤنٹ ڈیسائیڈ کی گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے حبیب ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ یہ جو مال جمع کر رہے ہیں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اسی سارے مال کو میں میٹل میں کنورٹ کر کے ان کو جہنم کی آگ میں تپاؤں گا، وَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، سب سے پہلے ان کی پیشانیوں کو اسی مال سے داغوں گا۔ کس کو داغوں گا؟ پیشانیوں کو داغوں گا، وَجُنُوبُهُمْ، پھر اللہ فرماتے ہیں ان کے پہلوؤں کو داغوں گا اس مال کے ساتھ، وَظُهُورُهُمْ، پھر ان کے پشتوں کو داغوں گا، وہ مال جو جمع کر کے آئے ہیں دنیا میں، میرے راہ میں خرچ نہیں کرتے، لا ينفقونها فی سبیل اللہ، خرچ نہیں کرتے، اور پھر میں کیا کہوں گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی تو مال ہے جو تم نے جمع کیا اپنے لیے، پہچانو نا، پہچانو، پہچانتے کیوں نہیں ہو؟
یہ جو آپ لوگ اپنی بیویوں کے زیور سے دستبردار ہو جاتے ہیں کہ علامہ صاحب میرا تو ہے ہی نہیں، وہ تو اس کا ہے، وہ جانے ہوتا کم جانے، وہ جانے نہیں ہوتا کم، روٹی پکا کے نہ دے پھر وہ جانے ہوتا کم جانے، پھر کیا ہوگا؟ آپ بات تو سنیں نا. اب مجھے خود کہا لوگ، انہوں نے کہا علامہ صاحب او جانے ہوتا کم جانے، میں ذمہ دار نہیں، میں قصوروار نہیں، میں کہ آپ کا کھانا بند کر دے، شام کو آپ سے بدتمیزی کرے، آپ کے بچوں کو دودھ نہ پلائے، آپ کے بچوں کی ٹیک کیئر نہ کرے، بچوں کو اسکول نہ بھیجے، پھر کہے نا او جانے ہوتا کم جانے، او جانے، پھر کہو گے؟ کہتا نہیں، تو میں اللہ کے معاملے وہ جانے. آپ ذمہ دار، رسپانسبل ہیں. آپ کہیں زکوٰۃ دے، گولڈ کی رنگ بیچے، ایئر رنگ بیچے، کچھ بیچے، زکوٰۃ دے، نہیں تو خود احسان کریں، اپنی جیب سے پیسہ دیں کہ بیگم زکوٰۃ دیں. یہ آپ پر ذمہ داری ہے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بیویوں نے، عورتوں نے، بچوں نے گریبان پکڑے ہوں گے، مردوں کے گھسیٹ رہی ہوں گی، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں دین کی تعلیم نہیں دی، جنہیں ہمیں دین نہیں سکھایا، ہماری تعلیم کا بندوبست نہیں کیا. ہمارے انتظامیہ نے اب تراویح کا بندوبست کیا ہے، خواتین کو لے کے آئیں، انہیں بھیجیں آ کے تراویح پڑھیں. میں تراویح کے بعد خلاصہ بیان کرتا ہوں 15-20 منٹ، وہ سنیں تاکہ انہیں انشراح صدر حاصل ہو. بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے یہ جگہ جو ہے مختص کی ہے، اور تراویح کے لیے اپنی خواتین کو ساتھ لے کے آیا کریں اگر آپ یہاں قریب میں رہتے ہیں، اور اس کو جو ہے آپ ان کو تبلیغ بھی دیں. اور اللہ فرماتے ہیں پھر میں کیا کہوں گا، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، چکھو، ذائقہ لو اس عذاب کا جو جمع کر کے آئے ہو. لو مذہب اس عذاب کا. میں نے سورۃ توبہ کی آیت پڑھی، 34 آیت ہے جی، آپ نے سن لی. 52.5 چاندی، تولہ چاندی، یا اس کی قیمت، یا اس کی وہ 5 لاکھ اس وقت جو زکوٰۃ کا نصاب نکلا ہے وہ 5 لاکھ اور کچھ تھاؤزنڈ نکلا ہے جی، 5,03,529 روپے. اگر اتنی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں تھرو آؤٹ دا ایئر موجود رہی ہے، کتنی؟ 5,03,529. آپ یوں کہنے کہ 5,04,000 سمجھ لیں، اتنا سمجھ لیں. وہ میں نے ابھی تو آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ بڑھا کے دیں. اگر اتنی اماؤنٹ آپ کے پاس تھرو آؤٹ دا ایئر آپ کے اکاؤنٹ میں رہی ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. جی آگے چلتے ہیں جی. بات اور کمیٹی ڈالی تھی، کمیٹی نکل آئی ہے جی. 5-6 کمیٹیاں میں نے دی ہیں، 10 لاکھ کی کمیٹی نکلی ہے. 10 لاکھ پہ زکوٰۃ دوں؟ جتنی آپ کی ملکیت ہے وہ باقی کمیٹیاں آپ مائنس کریں گے. باقی کمیٹیاں آپ کیا فرمائیں گے جی؟ اس کو آپ مائنس کریں گے جی. اچھا آپ مجھے تھوڑا سا اور بھی مجھے مشورہ دیجیے گا کہ یہ بتائیے کہ نماز آپ بڑی احتیاط سے پڑھتے ہیں؟ اب کیا ابھی جمعے کے بعد ہم 4 فرض عشاء کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. عصر کے، مغرب کے، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں علامہ صاحب عبادات جو ہیں وہ شرعی شرائط کے مطابق ہی ادا کی جاتی ہیں. نہیں، آپ نے بات سمجھے. حج آپ عبادت ہے تو اس کے تقاضے موجود ہیں، شرائط موجود ہیں. کیا ہم ذی الحج کے یکم ذی الحج کو حج کر سکتے ہیں؟ نہیں کریں. کیوں نہیں کریں گے؟ حکم اس کا یہ ہے. نماز آپ شرعی احکامات کے مطابق ادا کرتے ہیں، حج آپ شرعی احکامات کے مطابق ادا کرتے ہیں. نماز بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے. شرعی تقاضوں کے مطابق کیا روزہ رکھتے ہیں؟ یا شام کو 4 بجے روزہ کھول لیں گے، عصر کے ٹائم نہیں کھولیں گے نا. آپ نے کہا نہیں علامہ صاحب اس کا شرعی، اس کی شرط یہ ہے کہ یہ اذان مغرب پہ کھلے گا، ایسے ہی ہے نا. تو مانیے نا کہیے علامہ صاحب زکوٰۃ بھی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، یہ بھی اس طرح ادا کی جائے گی جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. مانیے نا اس بات کو کہ ہم اس کو ایسے ادا کریں گے، اور رہنمائی نہیں ملے گی تو ہم آپ سے رہنمائی لیں گے. جی ٹھیک ہو گیا جی. نہیں، نالج کے بغیر نہ دیں، چونکہ یہ اس کا مال اس کے لیے اس کو بتانا پڑے گا. اجازت، پرمیشن. اگر آپ نے اپنی زوجہ کی زکوٰۃ دینی ہے تو اس سے پرمیشن لے پہلے کہ بیگم آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں آپ، وہ تو 100% آپ کو دے دیں گی، بلکہ 200% آپ کو دے دیں گی. اور کیا اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں. وہ تو فرق ہے. نہیں اگلے سال کی پہلے ہی ادا کر دیں. میں تو کہتی ہوں اس کو چھوڑیے آپ، تو دیں گی بالکل. بلکہ یو ہیو ٹو گیٹ پرمیشن. اجازت لینا جو ہے بہت ضروری، اس کے بغیر جو ہے یہ آف کورس بتانا ان کو اعتماد میں لینا. اگر آپ میرا کوئی شرعی فریضہ ساقط کر رہے ہیں، اگر میرا شرعی فریضہ آپ ساقط کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں، کہیں مجھے ریپینٹ نہ ہو، پچھتاوا نہ ہو کہ بھئی پتہ نہیں دیا کہ نہیں دیا. تو بتائیں اس کو جی میں آپ کی طرف سے دے رہا ہوں. تو یہ آپ کی محبت کی علامت ہے کہ اینی ٹائم
حضرت عباس حضور کے چچا آپ ہمیشہ وقت سے پہلے ادا کر دیتے، اگلے سال کی بھی پہلے دے دیتے تھے، نیکسٹ ایئر کی زکوٰۃ بھی پہلے آپ ادا فرما دیتے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. یس فیکٹری کا ایک تو پروڈکٹس ہوتی ہیں، پروڈکٹ اینڈ دین را میٹیریل، گڈس اینڈ را میٹیریل. آپ بتائیے را میٹیریل پر زکوٰۃ ہے؟ یس آف کورس. کیپ ان یور مائنڈ، اپنے ذہن میں رکھیے. اگر آپ فیکٹری اونر ہیں یہ بات ذہن میں رکھیے، ایک طرف آپ کے سوٹ تیار پڑے ہیں، پروڈکٹ ہے، گڈز ہیں، تیار ہو گئے ہیں، دوسری طرف آپ کا تھریڈ پڑا ہے. کیا پڑا ہے آپ کا؟ تھریڈ اور را میٹیریل پر ہے. را میٹیریل پر بھی زکوٰۃ ہے اور پروڈکٹ اور گڈز پر بھی زکوٰۃ ہے. جو فنیشنگ گڈز ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے اور را میٹیریل پر بھی زکوٰۃ ہے. پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ اب چلیں میں دیکھتا ہوں جی کوئی ایک آدھ بات چھوٹی سی اور کر لوں اگر میرے ذہن میں آ جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی یہ مسجد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کنویں کھدوائے جا سکتے ہیں، سبیلیں لگوائی جا سکتی ہیں. آپ تو اتنے شوقین ہیں روزے کھلوانے کے زکوٰۃ کے پیسے سے، مجھے خود لوگ بتاتے ہیں علامہ صاحب میں افطاریاں کروا رہے ہیں، دسترخوان لائے نے میں بڑا چنگا کیتا ہے دسترخوان. کیوں دسترخوان کیوں لگائے ہیں؟ اب ہو جاتی ہے افطاری. اگر مجھے اجازت دینا مجھے مجموعی طور پر 31 دسترخوان میں سرفراز صاحب بھی آ کے کھا جائیں گے، شیخ خالد صاحب بھی آ جائیں گے، شیخ اخلاق صاحب بھی آ جائیں گے، اور اپنا افتخار صاحب بھی روزہ کھول کے چلے جائیں گے. زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ کہیں وہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اب ایک دن دکان یا جو آپ کا اسٹور ہے اس کو بند کر دیں اللہ کی رضا کے لیے کہ کہیں یہ بوجھ آپ پر نہ رہ جائے، قرض نہ رہ جائے. ٹوٹل کاروبار بند. اپنے امپلائیز کو روکیں، آج ہم صرف کیلکولیشن کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. ایک تو میں نے آپ سے میں نے عرض کیا کہ ہم تراویح کا اہتمام ہو گیا جی، اور دوسرا یہ میں نے عرض کرنا تھا مسجد کو صاف رکھنا ضروری ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب گھر تعمیر کروایا نا اپنا، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اے ابراہیم اسماعیل ہم آپ کو حکم دیتے ہیں، میرا گھر تو بنایا ہے اس کو صاف رکھنا. یہ اللہ کس کو حکم دے رہے ہیں؟ نہیں تو آپ تو یہاں افطاری کرتے ہیں، یہاں تو طوفان مچا ہوتا ہے. میں کل جب آیا ہوں تو میں نے دیکھا پلیٹیں، گندگی، پلیٹ، ہڈیاں، صفوں پر سب کچھ پڑا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو وصافی خرابی ہا، جو میرے گھروں مسجدوں کو اس کی نظافت کا خیال نہ رکھے اور اس کی بربادی کا اہتمام. اس سے زیادہ اللہ نے ظالم کوئی نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا تم نے مسجد کے اندر ایک بال بھی پھینکا، اللہ کے نزدیک تم نے مردار گدھا اٹھا کے میرے گھر کے اندر پھینک دیا. آپ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اللہ آپ کے سارے اجر کو برباد کر دے گا. میں یقین جانے میں جب گھر جاتا ہوں میرے کبھی جوتا 2-4 دن پہلے میں کچن میں ایسے انٹرنس کے ساتھ ہی کچن ہے تو میں نے کہا میں بوٹ اتاروں گا تو وہ اپنا مشکل ہوگی، تو میں نے کچھ رکھنا تھا، برتن کھانے کے رکھنے تھے 2-4 دن پہلے رکھ کے واپس ہے. میری بیگم نے دیکھ لیا وہ تو برہم ہو گئی، تھی جوتی پا کے اندر آ گئے ہو تو پتہ نہیں چلتا. جوتی بوٹ باہر لا لیا کرو. کنی دیر لگ دی بوٹ لانے تھے. میں کہا اچھا ٹھیک ہے. میں کہ میں جلدی سا میں نے فوراً جو ہے وہ میں نے کمپرومائز کیا. اپنے گھر میں تو آپ برداشت نہیں کرتے، اپنے ڈرائنگ رومز کے اندر مہمانوں کو بد تہذیب قرار، ان کا بچہ بسکٹ کھا لے اس کے قالین پر ذرے گر جائیں، بچے نے تمیز نہیں سکھائی، بچے نہ دے ہو جائے آپ ہی ہو جائے بچے کی آپ ہی ہو جائے برہم ہو جاتی ہیں اور پھر فوراً جانا نہیں، تپڑی لا کے جائیں صفائی کر کے جائیں. تو اللہ کے گھر کو اتنی توہین، اتنی اہانت، اتنی تخفیف، استخفاف کہ یہاں ہڈیاں بھی پھینک جاتے ہیں، یہاں چاول بھی پھینک جاتے ہیں، پلیٹیں بھی پھینک جاتے ہیں. یہ ثواب ہو رہا ہے؟ نہیں، ثواب نہیں ہے. یہ کئی گنا زیادہ عذاب آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا کہ میرے گھر کی اتنی توہین. میں خود کر لایا ہوں، میں نے خود دیکھا ہڈیاں، چاول، صفوں کا برا حال. دیکھیں میں اللہ اور اس کے رسول کی حجت قائم کرتا ہوں آپ لوگوں پر. جتنی ایڈمنسٹریشن ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے، میں آپ کا خطیب ہوں، آپ کا مینٹور ہوں، اللہ کے لیے اس گھر کو اس طرح نہ کریں. میں آپ کو دہائی دیتا ہوں اور پر حجت قائم کرتا ہوں. کوئی چیز پڑی ہو تو اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لیں. صحابہ تن کے بھی جیب میں ڈال لیتے تھے.
تنکی بھی چھپا دیتے تھے. آپ مسجد کو صاف رکھیں. افطاری کرانا ایک بہت پاکیزہ جذبہ ہے, بہت پاکیزہ جذبہ ہے, بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے اجر و ثواب کے ساتھ ہم بھی مقہور و مغضوب پائیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.